السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں. موضوع افغانستان ہے. جو امریکہ میں یہاں سچویشن ہے, جو افغانستان کے حوالے سے جو کل اٹیک ہوا ہے, اور پاکستان کے حوالے سے مجھ سے کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو 3 سال حکومت کے مکمل ہوئے ہیں اس پہ آپ نے اب تک کچھ نہیں کہا, تو میں مختصراً کہنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوعات کا آغاز کریں, پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل. تو جن لوگوں کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور مس کر جاتے ہیں انہیں یقیناً نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. تو دیر از اے ریڈ بٹن, اونلی یو ہیو ٹو پش اٹ. دیکھیں, کل جو حملہ ہوا وہ ایکسپیکٹڈ تھا. پہلے تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک دن پہلے سے تھریٹ موجود تھا اور بہت سیریس وارننگ تھی, انٹیلیجنس رپورٹ تھی, مگر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے سے یہ معلومات پہلے سے موجود تھیں آئی ایس کے حوالے سے. مگر یہاں پر بھی بائیڈن نے بھی اپنی تقریر میں کل جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ طالبان بھی یہ سمجھتے تھے کہ آئی ایس کی کوئی زیادہ پریزنس نہیں ہے, کوئی اتنی مؤثر نہیں ہے کہ وہ مسائل کھڑے کر سکے. مگر یہ واقعہ ہوا. طالبان نے یہ کہا کہ جی جس علاقے میں ہوا ہے وہ امریکن اور نیٹو کے کنٹرول میں علاقہ ہے, مگر آج یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ فیلئر طالبان سیکیورٹی کا. اب سچ کون کہہ رہا ہے یہ تو آنے والے وقت سے ثابت ہوگا. مگر نئی خبر یہ ہے, جو ابھی بریکنگ خبر ہے, کہ نئے کابل ایئرپورٹ پر نئے حملے کا خطرہ پھر موجود ہے, اور بائیڈن کو وارن کر دیا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کہ یہ خطرہ موجود ہے اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ تھریٹ ہے. یہ ایک عجیب سچویشن ہے کہ وڈرال میں ٹوٹل 5 دن رہ گئے. 1,04,000 لوگ کل بائیڈن نے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ حملے سے پہلے 1,04,000 لوگ جو نا ویکیٹ ہو چکے تھے. اب حملے کے بعد 12,000 اور کیے ہیں, مگر لوگ موجود ہیں اور بڑے پیمانے پہ ابھی موجود ہیں. اب یہاں پر جو سب سے اہم ایشو ہے, ایک تو ذہن میں یہ رکھیے کہ کل جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے پریس کانفرنس کی تو وہ انتہائی غصے میں تھے, شدید ترین غصے میں. میں نے وہ غصہ پریزیڈنٹ بش کے چہرے پر 9/11 کے بعد نہیں دیکھا تھا اتنا بڑے پیمانے پہ, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے. مگر کل بائیڈن نے انتہائی غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا وی نیور فرگیٹ, اس طرح کر کے وی نیور فرگیٹ, اور پھر کہا وی ول ہنٹ یو ڈاؤن ٹو میک یو پے. اس کا بہت براڈ میننگ ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی اب میننگ لے رہے ہیں کہ جیسے نیٹو اور امریکہ افغانستان سے واپس نہیں آئے گا. تو اس کی سپورٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کل سے امریکن میڈیا میں جو ایکسپرٹس آ رہے ہیں, جس میں لیون پنیٹا جیسے لوگ ہیں جو CIA کے ڈائریکٹر رہے ہیں, جو ڈیفنس منسٹر سیکریٹری اسٹیٹ رہے ہیں ڈیفنس کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام امریکن جس لیے گئے تھے وہ جاب وہاں مکمل نہیں ہوا, دہشت گردی ختم نہیں ہوئی, اور اس سے پہلے آنا تاریخی غلطی ہوگی. ان کی سپورٹ میں درجنوں CIA کے لوگ, پینٹاگون کے ریٹائر آفیسران اور سوشو پولیٹیکل انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک سائزیبل تعداد میں القاعدہ بھی موجود ہے, ISI بھی موجود ہے, اور سراؤنڈنگ کنٹریز میں بھی انتہا پسندی اتنے بڑے پیمانے پہ موجود ہے کہ افغان سرزمین امریکہ کے اور ان کے اتحادیوں کے خلاف وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب اس سچویشن میں کیا ہونے جا رہا ہے, کوئی پریڈکشن نہیں دی جا سکتی کہ یہ وڈرال ہوگا کہ یہ وڈرال نہیں ہوگا. طالبان جو خوشیاں منا رہے ہیں اور پھر جس طرح سے وہ بیانات دے رہے ہیں, وہ صورتحال بھی اور نازک ہوتی جا رہی ہے کہ وہ طالبان جنہوں نے یہ وعدہ کیا, کیونکہ وہ وعدہ اب بھی کنٹینیو کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی زمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف یہاں سے استعمال نہیں ہوگی, القاعدہ کو کسی بھی دہشت گرد گروپ کو کسی دوسرے ملک کے خلاف یہاں سے دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی. مگر ساتھ میں انہوں نے
ایک انٹرویو میں ان کے سپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے حیران کن طور پہ یہ کہا ہے کہ اسامہ بن لادن پر جو الزام عائد ہے 9/11 کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ اس میں ملوث نہیں تھے۔ جب انہیں کہا گیا کہ آپ یہ ڈینائی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ثبوت پرووائڈ کریں۔ 20 سال کی جنگ کے بعد بھی وہ ثبوت آج تک نہیں مل سکا، جبکہ 9/11 کمیشن رپورٹ میں یہ ثبوت موجود ہے اور اس پہ واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں اور دوسرے اخباروں میں ان کے بیان کے بعد لکھا بھی گیا ہے کہ ایسے ثبوت بہت پہلے سے موجود ہیں، اسی لیے ان کو ایبٹ آباد میں جا کر مارا گیا۔ کیا یہ سچویشن ایز اے امریکن چھوڑ کر آ جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور جو دباؤ ہے اب یہاں، جس طرح سے بائیڈن غصے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا جو 13 امریکن سولجرز جو سروس پرسنلز کہا جا رہا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ اس میں سولجر کتنے ہیں اور دوسرے آفیشلز کتنے ہیں، 30 لوگ ہیں اور مور دین 15 وونڈیڈ ہیں، اور پھر افغانی 90+ بتائے جاتے ہیں جو مرنے والے ہیں، اور جس بے دردی سے مارا گیا، اگر وہ امیجز دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کون جانور، وحشی درندے ہیں جو انسانی خون سے اس طرح کھیلتے ہیں۔ خیر، میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، جو طالبان کا بیہیویئر ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں، جو وہاں سے خواتین کے انٹرویوز آ رہے ہیں، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے، امریکہ نے جلدی کی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے، القاعدہ کو آلموسٹ اگر ایلیمنیٹ نہیں کیا تو اس حد تک کمزور کر دیا کہ وہ امریکہ پہ حملے نہ کر سکیں، اسامہ بن لادن کو ختم کر دیا، مگر یہ سوال تو ابھرے گا کہ 20 سال آپ وہاں رہے، وہ نظریہ تو پھر بھی وہیں کا وہیں موجود ہے، اور پاکستان پہ جو الزام ہے سپورٹ کا، اور جو اب پھر نئے سرے سے لگنا شروع ہو رہا ہے کہ نام نہیں لیا گیا، ایک دو جگہ لیا بھی گیا، مگر میجر لوگوں نے کہا کہ سراؤنڈنگ میں جو انتہا پسندی موجود ہے وہ بھی ایک خطرناک سچویشن اختیار کر سکتی ہے، اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے جڑ کر بڑے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے پاکستان میں خوشیاں منائی گئیں، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر موجود حکومت تک، اور میڈیا کے ایک بڑے سیگمنٹ نے بھی بہت بڑے بڑے پیمانے پر، کہنا چاہیے بڑے بڑے رائٹرز نے امریکن شکست دکھا کر طالبان کی کامیابی کے جو گیت و ترانے گائے ہیں، اس نے ویسٹرن ورلڈ کو اور امریکہ کو ایک نئی روشنی دی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک نئی راہ دکھائی ہے، اور ایک نئی اریٹیشن بھی کہنا چاہیے کہ پیدا کی ہے۔ اس کے نتائج تو آنے والے چند ہفتوں میں، کہنا چاہیے چند مہینوں میں، اور ابھی پہلا تو نتیجہ ابھی 31 اگست کے وڈرال کے حوالے سے کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جس کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ساتھ میں جو طالبان کا رویہ پاکستان کے ساتھ ہے، ایک اعزاز نذیر کہہ رہا ہوں، اعزاز سید کا ایک انٹرویو ہے حقانی سے جو افغانستان میں ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اشاروں کے ناموں میں کہ ہم تحریک طالبان کے خلاف کارروائی تو نہیں کریں گے، ریاست پاکستان کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، بات چیت کر کے، سواپ کر کے، کچھ لو اور دو کی بنیاد پر اپنے معاملات طے کریں اور وہ یہاں سے جائیں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے تحریک تاجکستان جسے کہتے ہیں، وہ ترکستان جسے کہتے ہیں، جو ایغور ہیں چائنیز، ان کے حوالے سے بھی یہی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ امن کا راستہ تو یہی ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔ تو یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی سیریس ہے۔ میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں بگننگ سے یہ کہہ رہا ہوں وڈرال کے حوالے سے کہ طالبان اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے، انہیں جنت جانا ہے، انہیں دنیا کی کوئی کیئر نہیں ہے۔ عام افغانی 2 لاکھ نہیں، 2 ملین نہیں، 4 ملین اور مر جائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یہ جو انورٹڈ کاماز میں اللہ کے سپاہیوں کے ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں جو ویسٹرن ورلڈ کے حوالے سے جو مسلم اسکالرز، عام مسلمان پولیٹیشین جو گفتگو کرتے ہیں، جو شام، عراق، لیبیا یا افغانستان کی کہانیاں سناتے ہیں، ایک لمحے کو مان بھی لے تو دیکھیں انسانی تاریخ بالادست قوتوں کی جانب سے ان واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر مقابلہ ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ یا میں یا کوئی دہشت گردی کرے گا، ٹیبل پر لانے کے بجائے، مذاکرات کرنے کے بجائے، گفتگو کرنے کے بجائے، اور ٹھیک ہے نظریاتی طور پہ مانے لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ بڑی پاور جو ہے وہ ناجائز کرتی ہیں، وہ حقوق سلب کرتی ہیں، وہ اکانومی کے حوالے سے سینکڑوں، مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ سائنس ٹیکنالوجی کا مقابلہ سائنس ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے. جب آپ ریاستوں کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں لیجیٹیمیسی کے بغیر، کمزور انسانی وحشت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کمزور خاندان ہو، فرد ہو، ریاست ہو، وہ کچلی جاتی ہے اگر وہ اپنے قد سے بڑی بات کرے. ابھی انسان وہاں نہیں پہنچا ہے کہ صرف ہیومنٹی پریویل کرے، حقوق انسانی پریویل کریں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آئے، 2 اور 2 4 ہوں. نہیں، دنیا اس پر نہیں کھڑی ہے. سچائیوں کے ساتھ جینا ہوگا. یونائٹڈ نیشن کے اگر چارٹر کے ساتھ وہاں پیش ہونے والی قراردادوں کو ہم منظور کرتے رہیں گے خود، اور پھر ان کے خلاف کام کریں گے، تو مسائل ختم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے. اخلاقیات کے جو تقاضے ہیں، جو نئی دنیا کی اخلاقیات ہیں، اس کے مطابق ہی جینا پڑے گا. اور پھر جب اربوں کھربوں کی آپ نے امداد بھی لینی ہو، آپ کی اکانومی قرض پہ کھڑی ہو، اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ ہم دنیا کی بالادست قوت بھی ہم نہیں بننا ہے، باقی سب جہنم میں جانے ہیں، تو نئی معاملہ نہیں حل ہوگا. اپنے موجودہ جو اب میں موضوع ٹرن کرتا ہوں ساتھ میں اسی سے جوڑ کر کہ جی 3 سال کی حکومت پاکستان کی، دعوے نعرے، تو ذرا حساب لگا کے دیکھ لیں. آپ کے پاس شاید 22 ارب ڈالر آپ کے ریزروائر ہے. جو قرض لیا ہے اس کا حساب لگا لیں ان 3 سالوں میں کہ چائنا سے کتنے لیے ہیں، یو اے ای سے کتنے لیے ہیں، سعودی عرب سے کتنے لیے ہیں، اور ورلڈ بینک سے کتنے لیے ہیں، آئی ایم ایف سے کتنے لیے ہیں، اپنے ملک میں سے کتنے لیے ہیں بینکوں سے. وہ 21 ارب ڈالر سب دن بنتے ہیں، اور ریزروائر کتنے ہیں؟ 22 ارب. مطلب جتنے بھی ریزروائر ہیں وہ قرض بیس ہے آپ کے پاس. گن کے دیکھ لیجئے، میرے پاس فگر ہے، میں لے کر نہیں آیا اتفاق سے، کیونکہ اتنے سارے فگر ایک ساتھ یاد نہیں رکھے جا سکتے. جتنے ریزروائر ہیں اس وقت آپ کے پاس، وہ سب قرض پر بیس کرتے ہیں. اور 3 سال کی کارکردگی مجھ سے پوچھی ہے تو میں تو صرف، میرے ایک دوست نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی ہے 3 سال کی کارکردگی میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جی عمران خان نے آپ سے صرف ایک وعدہ کیا تھا کہ میں پاکستان کو اوپر لے جاؤں گا. اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کن معنوں میں لے جائیں گے، کہ وہ ہر شخص کو امیر بنانے کا اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اوپر لے جاؤں گا. اس نے کہا اوپر پہنچا دوں گا، اوپر لے جاؤں گا پاکستان کو. غربت اوپر آخری حد پہ پہنچا دی. اب سن لیجیے کہ کیسے اوپر گیا ہے. 3 سال پہلے کیا تھا پاکستان اور آج کا پاکستان کیا ہے. گھی پہلے 3 سال پہلے 2300 روپے کا ٹین تھا، آج 5400 روپے کا ہے، 5400 روپیز. پہلے کلو آٹا 3 سال پہلے 25 روپے کلو تھا، اب 70 روپے کلو ہے. پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ماشاءاللہ سے اب 120 روپے لیٹر ہے. کلو چینی 55 روپے کی ملتی تھی 3 سال پہلے، اب 110 روپے کی ہے. گیس کا بل کہتے ہیں ریگولر 200 روپے آیا کرتا تھا، اب 600 روپے کا آتا ہے. دالیں پہلے 50 سے 60 روپے کلو مل جایا کرتی تھیں، کوئی 65 بھی ہوگی، کوئی 55 بھی تھی، کوئی 45 بھی تھی.
اب کوئی دال 150 روپے سے نیچے نہیں ہے. سونا پہلے 3 سال پہلے 50,000 روپے تولا تھا, اب ماشاءاللہ سے 1,10,000 روپے تولا ہے. ڈالر جب یہ حکومت آئی تو 105 روپے کا تھا, آج ماشاءاللہ سے 165 روپے کا ہے. اب آپ خود بتائیے کیا پاکستان اوپر نہیں گیا؟ پاکستان اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. آنے والے اگلے 3-4 مہینے میں کہا جاتا ہے ڈالر 175 روپے سے 180 روپے کا ہوگا. اور میں یہ بات جنوری سے کہہ رہا ہوں, میری فیس بک پہ ٹائم لائن پر یہ پوسٹ بھی لگی ہے کہ ڈالر کسی صورت نہیں رک سکتا. اب اس روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے کتنا اوپر جانا ہے. پھر ماشاءاللہ سے جھوٹے مقدمے, ایک دوسرے پر الزامات, گرفتاریاں, صحافت کا گلا گھونٹنا. پہلے سے جو صحافت مری پڑی ہے موجودہ سچویشن میں اور حالات میں, اور جو کرپشن میں اب سماج کی جو کرپشن ہے وہ وہاں پہ بھی پہنچ گئی. تو اس کی آخری سانس کھینچنے تک ساری چیزوں کو دیکھ لیں, ہر چیز کو اوپر پہنچا دیا خان صاحب نے. اور یاد رکھیے گا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جب مکمل پریویل کرتی رہی ہے, یہ حالات ایسے ہی خراب ہوتے رہے ہیں اور یہ ایسے ہی خراب ہوتے رہیں گے. سلوشن کیا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں بات ہوگی, مگر میں آج ایک لوکل اپنی امریکن پاکستانی کمیونٹی اور یورپین کمیونٹی کے لیے یا اوورسیز کمیونٹی کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو میں نے کیا ہے, جو آج شام کو امریکہ کے وقت کے مطابق, پاکستان کے وقت کے مطابق کہہ لیں کہ صبح 6 بجے کے وقت میں اس کو اپلوڈ کروں گا. ادروائز آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.